هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يا أيها صلوات محمد وعلى محمد پر ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ صلوات پڑھتے پڑھتے آپ ذرا سا آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے عزیزان گرامی قدر، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس میں ارشاد فرما رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. یاد کیجئے جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے لیا اور پھر اس امتحان کے صلے کے طور پہ جو شے عطا ہوئی وہ ہے انی جاعلک للناس اماما. میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. جو انسانوں کا امام ہے وہ اس منزل پہ پہنچا کہ خدا سے کہنے لگا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہیں سے زمانہ فرق سمجھے. انسانوں کی امامت اور عالمین کی امامت کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو انسانوں کا امام ہے وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھلا تاکہ میرا ایمان اطمینان میں بدل جائے. جو مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے اطمینان میں اضافہ کر لے وہ ہے انسانوں کا امام، اور جو اپنی ٹھوکر میں موت اور حیات کو رکھے وہ ہے عالمین کا امام. محمد علی محمد پر اب یہاں سے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا ابراہیم کو ایمان نہیں تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے؟ کہا نہیں، ابراہیم کو ایمان تھا مگر ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے دکھلا دے تاکہ میرا ایمان اطمینان میں بدل جائے. یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی
کہ انسان جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اگر اسے نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اب آیت پڑھیے اسی اطمینان والی، جو صاحب اطمینان نفس ہوتا ہے اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن سورہ فجر میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی جانب۔ عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے اور اس آیت کا اولین مصداق کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے سید الشہداء کی مجلس ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس آیت کا اولین مصداق کون ہے۔ اب یہ جو قرآن میں کہا کہ اس آیت، یہ جو آیت کہی گئی، اس آیت کا اولین مصداق ہے مولا حسین۔ عزیزو دیکھیے، ایک بات امام نے کہی تھی، ایک بات امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں میں سورۃ الحسین کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی نمازوں میں حسین والے سورہ کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا یوں تو قرآن کریم میں 114 سورہ ہے، مگر ہمیں تو نہیں ملا کہ کسی سورہ کا نام سورۃ الحسین بھی ہے۔ مولا نے کہا کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سورہ میں یہ والی آیت ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت کس کے لیے ہے آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے، اس جملے کو سمجھانے کے لیے، اس معصوم کی حدیث کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ایک لفظ کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں نمازی، تو کائنات کا پہلا نمازی کون ہے؟ 14۔ ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے نمازی بن جاتے ہیں۔ ویسے ہی ایک لفظ ہے روزہ دار، یہ کائنات کے سب سے پہلے روزہ دار 14 ہیں، ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی روزہ دار بن جاتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، ساری چیزوں کا آغاز، ساری فضیلتوں کا آغاز انہی 14 سے ہوتا ہے۔ ویسے ہی ایک لفظ ہے مومن، اس لفظ کا بھی پہلا اطلاق ان 14 پہ ہوگا۔ ان کی محبت میں ان کے چاہنے والوں کو بھی مومن کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی فضائل ہیں سب سے پہلے ان 14 کے لیے ہیں، ان کے بعد ان کے چاہنے والے ان کی محبت میں پیروی کرتے ہوئے وہ فضائل کی خیرات بانٹتے ہیں، ان کے چاہنے والوں تک فضائل کی خیرات پہنچ جاتی ہے۔ پہلے نمازی وہ ہیں، پہلے روزہ دار وہ ہیں، پہلے مومن وہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں ہمارے لیے بھی ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ایمان، ویسے ہی نفس مطمئنہ کے اولین مصداق ہے مولا حسین۔ نفس مطمئنہ کے اولین مصداق ہے مولا حسین، لیکن عزیزان ایمان، مولا حسین کی محبت میں مولا حسین کا چاہنے والا بھی مرتے مرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزان ایمان، روایت اہل بیت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کثیر روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، آپ تفسیر قرآن پڑھ لیجئے یا آپ تفسیر نور الثقلین پڑھ لیجئے، آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ جو مومن ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو مولا حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے، اسے بھی موت کے وقت کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی جانب۔ موت کے وقت مومن سے کہا جا رہا ہے اے نفس مطمئنہ، یعنی موت کے وقت مومن کا نفس اطمینان والا نفس بن جاتا ہے۔ موت کے وقت مومن کا نفس اطمینان والا نفس بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ موت کے وقت ایسا کیا ہو رہا ہے کہ مومن کو ایسا اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ مومن کا نفس
نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ موت کے وقت ایسا کیا ہو رہا ہے، موت کے وقت ایسا کیا ہو رہا ہے، میں پریشان تھا کہ یہ ایمان اطمینان میں بدلتا کیسے ہے۔ تو میں نے جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھا۔ جناب ابراہیم کو ایمان تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، مگر ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے پروردگار تو مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن نے سمجھا دیا کہ جس چیز پہ ایمان ہو اگر اسے نظروں سے دیکھ لیا جائے، جس چیز پہ ایمان ہو اگر اسے نظروں سے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے، ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ موت کے وقت مومن کا نفس مطمئنہ کیوں ہو رہا ہے۔ ارے زندگی بھر جس علی پہ ایمان تھا اسے نظروں سے دیکھ زندگی بھر جس پر ایمان تھا، جس پر ایمان تھا، جس کے لیے کہتے رہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ندا دینے والی ندا کو سنا جس نے ایمان کے لیے ندا دی، اور جس ایمان کے لیے ندا دی گئی تھی اس ایمان کو نظروں سے دیکھ لیا تو ایمان اطمینان میں بدل گیا۔ اور قرآن نے سمجھایا ہمیں کہ جس چیز پہ ایمان ہو اگر اسے نظروں سے دیکھ لیا جائے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، ہمارا ہر عقیدہ الحمدللہ مذہب آل محمد کا ہر عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے ہم قرآن سے دلیل نہ رکھتے ہوں، جس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل نہ ہو۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا، اس عقیدے کو بھی ذرا قرآن کی روشنی سے دیکھ لیجیے، ذرا قرآن کی روح سے سن لیجیے۔ مرتے وقت موت کی کیفیت کو جب قرآن نے بیان کرنا چاہا تو کس طریقے سے بیان کیا؟ وہ کون آتا ہے کہ جسے دیکھ کر ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے؟ مومن کا ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے، وہ کون آتا ہے؟ تو پڑھیے سورہ کاف، ارشاد ہوا جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات نہیں آتے مگر حق کے ساتھ، موت کے سکرات نہیں آتے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی قرآن نے بیان کر دیا کہ موت نہیں آتی مگر حق کے ساتھ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ موت تب تک نہیں آتی جب تلک حق نہیں آ جاتا۔ ہم نے رسول سے پوچھا کہ خدا کے رسول کیا حق تنہا کہیں جاتا ہے؟ رسول نے جواب دیا نہیں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اے میرے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ عزیزان ایمان کہ موت تب تک نہیں آتی جب تلک حق نہیں آتا، اور حق تب تک نہیں آتا جب تلک علی نہیں آتا۔ والحق مع علی، اگر نبی یہی رک جاتے تو میں بھی یہی رک جاتا، مگر نبی نے کہا اللہم حیث ما دار، اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑتا ہے۔ اب اگر علی منبر پہ ہوں گے تو حق منبر پہ ہوگا، علی فرش پہ ہوں گے تو حق فرش پہ ہوگا، علی عرش پہ ہوں گے تو حق عرش پہ ہوگا، علی قرآن میں ہوں گے تو حق قرآن میں ہوگا۔ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ علی مسجد میں ہوں گے تو حق مسجد میں ہوگا، علی نجف میں ہوں گے تو حق نجف میں ہوگا، علی آسمان پہ ہوں گے تو حق آسمان پہ ہوگا۔ ابھی یہیں سے فیصلہ
دیکھتے چلے جاؤ علی کہاں ہے، اب باطل کو دیکھنا ہے تو دیکھتے چلے جاؤ علی کہاں نہیں ہے۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے نا میرے عزیزو، جس نماز میں علی نہ ہو اس نماز میں باطل ہوگا، جس روزے میں علی نہ ہو اس روزے میں باطل ہوگا، جس حج میں علی نہ ہو اس حج میں باطل ہوگا۔ یا جملوں کو سمیٹ کے یوں کہہ دوں کہ جس عبادت میں علی نہ ہو مسجد میں بھی علی ہے تو منبر میں بھی منبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم پڑے محمد راج محمد پر بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اب اسی مفہوم کو ذرا زیارت جامعہ کے پس منظر میں دیکھ لیجیے کہ حق ہے کیا۔ تو زیارت جامعہ نے اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے کہا الحق معکم ومنکم والیکم وفیکم، اے آل محمد حق آپ میں ہے، حق آپ سے ہے، حق آپ کی طرف پلٹتا ہے، حق کی ابتدا بھی آپ ہیں، حق کی انتہا بھی آپ ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں آپ ہیں، جہاں آپ نہیں وہاں حق نہیں، جہاں حق نہیں وہاں آپ نہیں۔ تو بلا تشبیہ اسی چیز کو دیکھ کر ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کل من لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے سمجھ لو وہ باطل۔ جیسے دن کی ضد ہے رات، ویسے ہی حق کی ضد ہے باطل، جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے سمجھ لو وہ باطل، یعنی جو کچھ اس گھر میں ہے وہ حق ہی حق ہے، اور جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے سمجھ لو وہ باطل۔ یہ امام کہہ کیا رہے ہیں؟ امام وہ معیار دے رہے ہیں، وہ میزان دے رہے ہیں کہ جس میزان پہ ہمارے شیعوں ان کے شیعوں کو ہر شے کو قیامت تک تولنا ہے۔ امام نے کہا کہ میں وہ معیار دے کے جا رہا ہوں، میں وہ میزان دے کے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ وہ میزان دے کے جا رہا ہوں۔ اب میزان کیا ہے؟ میزان ہے یہ گھر۔ معیار کیا ہے؟ معیار ہے یہ گھر۔ جو کچھ اس گھر سے مطابقت نہ رکھے سمجھ لو وہ باطل۔ یعنی امام نے کلی نظریہ دے دیا، کلی قاعدہ دے دیا کہ جو کچھ اس گھر سے مطابقت نہ رکھے سمجھ لو وہ باطل، جو نظریہ اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ نظریہ باطل، جو فکر اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ فکر باطل، جو نظام اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ نظام باطل، جو اشعار اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ اشعار باطل، جو مجلسیں اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ مجلسیں باطل، جو باتیں اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ مجلسیں باطل۔ یا جملوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں جو عبادتیں اس گھر کے مطابق نہ ہو سمجھ لو وہ عبادت باطل۔ جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے سمجھ لو وہ باطل۔ اب سید ہاشم بحرانی بڑے عالم، بڑے محقق تھے، وہ روایت ایک نقل کرتے ہیں
کہ عبداللہ ابن مسعود رسول کے صحابی تھے، ایک مرتبہ رسول کے گھر میں آئے، آ کر کہنے لگے رسول کی بارگاہ میں کہ خدا کے رسول مجھے حق دکھلا دیجئے، مجھے حق دکھلا دیجئے۔ اچھا عجیب سوال تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھے حق بتلا دیجئے، کہا مجھے حق دکھلا دیجئے۔ تو بلا تشبیہ رسول نے سامنے ایک حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس حجرے میں چلے جاؤ، تمہیں حق دکھ جائے گا۔ اب جب اس حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین رکوع و سجود کی عالم میں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ خدایا تجھے رسول کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ اب عبداللہ ابن مسعود انہوں نے سوچا کہ میں رسول کی بارگاہ میں یہ پوچھنے گیا تھا کہ مجھے حق دکھلا دیجئے، رسول یہ کیا دکھلا رہے ہیں؟ میں نے رسول سے کہا تھا کہ مجھے حق دکھلا دیجئے، تو رسول نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس حجرے میں چلے جاؤ، حق دکھ جائے گا۔ اب جب عبداللہ ابن مسعود اس حجرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ علی ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، اور عبادتوں میں کہہ رہے ہیں کہ خدایا تجھے رسول کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ اب عبداللہ ابن مسعود حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب یہی بات بتانے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رسول کے پاس گئے۔ اب جب رسول کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ رسول بھی رکوع و سجود کی عالم میں ہیں، اور حالت سجدہ میں کہہ رہے ہیں خدایا تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے، تجھے رسول کا واسطہ میری امت کو بخش دے۔ اب دیکھیے بات آ گئی ہے تو یہ بھی بات سن لیجئے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے کہ جہاں رسول علی کا واسطہ دے رہے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ علی رسول کے بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ خدا کے رسول میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ اب رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا خدایا تجھے علی کا واسطہ علی کی مشکل، خدایا تجھے علی کا واسطہ۔ اب اصحاب بوخلاتے ہوئے رسول کے پاس چلے آئے کہ یا رسول اللہ، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔